اگرچہ مجھ سے کبھی ٹوٹ کر ملا بھی نہیں، مگر وہ شخص کچھ ایسا گریز پا بھی نہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سلگتی ہوئی دھوپ کو آنگن میں بیٹھتا ہوا دیکھنے والے شاعر کا، سیاہ رات کو چاروں طرف سائبان تانتے ہوئے دیکھنے والے مفکر کا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پہاڑوں سے اترتی ہواؤں کی پازیب کی جھنکار کو سن سکنے والے نغمہ گار کا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں خود کو دائروں میں چلتا ہوا دیکھنے والے مسافر کا، بہت ہی نامرادی کی شکست آمیز کیفیت میں بھی سوچنے والے نوحہ گر کا، بدلتے موسموں کی قید سے واقفیت رکھنے والے طائر لاہوتی کا، رشتوں کا بھرم رکھنے والے بزرگ کا، بچھڑنے کے آداب سے آگاہی دینے والے معاملہ ساز کا، چاند ننگری کے سوئے ہوئے راستوں کی آواز کو سننے والے صوفی کا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مشکبو موسموں کی مہکتی رتوں، رم جھم برستی بارشوں میں بچھڑے ہوئے دوستوں کی آوازیں سننے والے دوست کا، کار جہاں کو بازیگروں کے ہاتھ میں دیکھنے والے صاحب نظر کا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہر موج میں تصویر مسیحا دیکھنے والے اہل نظر اور اہل دل کا۔ تو اس کتاب میں جو موجود اشعار کے آئینے میں کئی موسم جن کا یہاں پر ذکر ہوا، وہ موسم محبت کے ہیں، وہ موسم وصال کے ہیں، وہ موسم انسان دوستی کے ہیں، انسانی ترقی کے منازل اور بہتری کے موسم ہیں۔ یہ سارے موسم شاعروں کی صورت میں ایک کتاب میں سمانے والے شاعر عرفان صدیقی صاحب کا تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان موسموں اور ان کی خوشبو سے متعلق اپنی یادوں اور خواہش میں ہمیں بھی شریک کیا اپنی اس تخلیق کی معرفت۔ یہ ایسے احسان کرنے والے ہیں کہ جو شرمندہ کرتے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں کہ انہوں نے مجھے اس قدر مجھ پر احسانات کیے ہوئے ہیں کہ میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور لیکن اعتراف اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ خیر کا تذکرہ نہیں کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے معاشرے میں صرف ایسے ہی لوگ موجود ہیں کہ جو آنکھیں پھیر لیتے ہیں مشکل زمانوں میں۔ اچھا، وفا جو ہے وہ ان کی سرشت میں ہے، اب وہ وفا جو ہے وہ ان کی شاعری میں بھی ہے اور ان کی شخصیت میں بھی ہے۔ میں نے کبھی ان کو ناشائستہ لفظ بھی استعمال کرتے نہیں سنا، اور کوئی ناسزا کلمہ کسی کے بارے میں کرتے نہیں سنا، خواتین کے بارے میں کوئی غیر محتاط گفتگو نہیں سنی۔ عرفان ان لوگوں میں، یعنی اس انگلی کے ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں میں بھی جو ملک کے کالم نگار ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب میں نے ان کی شاعری کا یہ قصہ دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا، آپ یقین کیجئے گا کہ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے جب ان کی شاعری پڑھی تو میں نے کہا کہ یہ تو ایک اقبال کے بندہ مومن کی طرح شریف آدمی ہے، عاشق ان کے اندر سے برآمد ہوا۔ کہ آپ نے جو ہتھکڑی پہننے کے بعد جو نظم لکھی ہے وہ بہت ہی لاجواب اور بے مثال نظم لکھی ہے۔ میری شاعری میری اپنی شاعری ہے اور میرے اپنے لیے ہے۔ میں نے بہت گنتی کے 2-4 خواتین میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے، حضرات کو اس میں شریک کیا۔ میں شعر تو غالباً نصف صدی سے کہہ ہی رہا تھا اپنے آپ کو بہلانے کے لیے، یا اپنے جذبات و احساسات کو، اپنے محسوسات کو آواز دینے کے لیے، لفظ دینے کے لیے، لیکن کبھی میں نے یہ نہیں چاہا کہ مشاعروں میں جاؤں یا اپنی شاعری چھپواؤں یا دوسروں کو سناؤں یا محفل آرائی کروں اس پہ۔ مجھے کچھ یوں لگتا تھا، ایک بڑا جملہ کہا تھا عطاء اللہ قاسمی صاحب نے لکھا تھا کہ یہ اپنی شاعری کو یوں چھپاتا ہے جیسے لوگ اپنے عیبوں کو چھپاتے۔ تو واقعی کچھ اسی طرح کا احساس رہا مجھے، اور میں نے
اپنی بے تکلف محفلوں میں بھی فواد گواہ ہیں اس چیز کے، میں اپنی شاعری نہیں سناتا، اور اس کی وجوہات یہی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ میرے محسوسات ہیں، میرے جذبات ہیں، میری کہانی ہے، میری داستان ہے، میری زندگی ہے، اس میں کسی اور کو کیا کتنی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ اور یہ کتاب جو مرتب ہوئی اس میں بھی فواد کا، ساجد ملک صاحب میرے دوست ہیں، ڈاکٹر ندیم بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر جمال ناصر تشریف فرما ہیں، ان سب کا اصرار تھا کہ ان کو مرتب کر لیا جائے، ان غزلوں کو، ان نظموں کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تاکہ یہ ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ تو میرے نزدیک تو بنیادی جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہ ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ پتہ نہیں یہ ضائع ہونے سے بچ گئی ہیں یا ضائع ہو گئی ہیں۔ گریزپا موسموں کی خوشبو کے نام ہی نے افسوس پھونک دیا۔ اس خوبصورت ترکیب لفظی نے کئی ایسی گریزپا خوشبوؤں کی مہک جگا دی جن کی نایافت ہر کسی کے ماضی کا استعارہ ہوتی ہے۔ مثبت امر ہے کہ یہ کتاب اور تاریخ کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلوں کو سمجھنے کی کوشش ہے، اور کتاب کا تو یہ حال ہے کہ دکان پر بڑی سستی رہتی ہے اور قاری دوسری طرف یوٹیوب دیکھتا رہتا ہے۔ اگرچہ وہ یوٹیوب پہ بھی شاعری ہی سنتا ہے، کیونکہ یوٹیوب کی شاعری ویسی ہوتی ہے جیسے ٹرک کے پیچھے لکھے ہوئے شعر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو زبان کی چاشنی، لہجے کی شائستگی اور جذبے کی وسعت دیکھنا ہو تو عرفان صاحب کا لکھا پڑھ لیجئے گا، اور اگر سیدھی سادی کرخت حقیقت سے دلچسپی ہو تو میرا لکھا دیکھ لیجئے۔ مختصر یہ کہ شاعری ہو یا کالم نویسی یا پھر ڈرامہ نگاری، عرفان صاحب نے ہر ایک صنف میں اپنے لیے نئے معیار تخلیق کیے اور نئی جوہتوں سے آشناس کیا۔ اور سر کی خوبصورتی یہ ہے کہ یقین کیجیے آپ ان کا صرف 4 صفحے پڑھیں تو انہوں نے شروع میں جو اپنا دیباچہ لکھا ہے اس میں ایک ایک لفظ شاعری ہے۔ یہ تو سب سمجھتے رہے کہ محبت ہی سر کی شاعری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جس دن سر کو قلم ہتھکڑی لگی نا اور ایک کتاب لکھی انہوں نے، اس کی بعد شاعری میں تبدیلی آئی تھوڑی تھوڑی، اور پھر شاعری کسی اور انداز کی شروع ہو گئی۔ جیسے کہا کہ گو تمنائے جہاں ضروری تھی، میں قدے میں ازاں بت قدے میں ازاں ضروری تھی، جانتا تھا حد وکیل و دلیل، کوشش رائے گا ضروری تھی۔ یہاں پر میں اپنی گفتگو کا آغاز محترم جناب عرفان صدیقی صاحب کے ایک اقتباس سے کرنا چاہوں گی، جہاں پر وہ اپنی کتاب کے دیباچے میں بڑی عاجزی کے ساتھ انہوں نے ایک پیراگراف بلکہ کئی حوالوں سے لکھا ہے۔ ان کا اسلوب تو ایسا ہے کہ اس کو جتنی بار بھی آپ سنیں گے یقیناً آپ کی سماعتوں کو اور اچھا لگے گا اور بھلا لگے گا، اس لیے مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ میں وہ پیراگراف یہاں پر پڑھنے کی اجازت چاہوں گی۔ اس کے بعد پھر ان کی شاعری خود اس پیراگراف کے تناظر میں جب ہم دیکھیں گے تو آپ کو سوال کا جواب جو ہے وہ اس تک خود پہنچنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ آخر ایک شاعر اپنے بارے میں ایک متن کو کس حد تک جو ہے اس کی تفہیم میں کامیاب ہوتا ہے، اور ایک نقاد اس متن کی تفہیم میں کس حد تک معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ حاضرین محترم، میرے نزدیک عرفان صاحب کی شاعری یا ان کا یہ مجموعہ کلام اتنا خوبصورت، پرکشش، جاندار اور غنائت اور سوز و ساز سے بھرپور ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے بے پناہ لطف ہی محسوس نہیں ہوتا، بلکہ کتنے ہی دل آویز مناظر نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں۔ عشق اور اخفا 2 متضاد چیزیں ہیں، مگر پیش لفظ میں جناب عرفان صدیقی صاحب کا بیان انہیں یکجا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پہلے آپ ایک ہر دل عزیز پروفیسر تھے، پھر ان کے کالموں نے دوسروں کی طرح مجھے بھی کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی اردو کی یاد دلانا شروع کر دی۔